بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا پروگرام میں ہم دو تین باتیں ڈسکس کریں گے، اور وہ زیادہ تر وہ آج کل جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، جو نقطہ نظر بیان کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے امریکہ میں تو جو نقطہ نظر بیان کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ امریکی کانگریس اور امریکی حکومت، امریکی میڈیا جو ہے، سب بہت بے چین ہیں کہ ایک عظیم رہنما، عالم اسلام کا عظیم رہنما، دنیا کا عظیم رہنما جو ہے عمران خان، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور یہ بہت بری بات ہے، اور اس سے جمہوریت کو خطرہ ہے، اس سے عالم اسلام کا مستقبل جو ہے وہ بھی مخدوش ہے، اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ یوٹیوب پر اور ٹویٹر اور فیس بک پر وہ دھڑا دھڑا موو کر رہے ہیں۔ اور ان کے جو زیادہ سنجیدہ قسم کے، زیادہ سفسٹیکیٹڈ قسم کے لوگ ہیں، وہ تھوڑے اور ملفوف طریقے سے یہی بات وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا گزارا نہیں، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں۔ تو اس لیے اب جو ہے وہ ایک شخص کے ذریعے جو اوریجنلی جماعت اسلامی کا ہے، لیکن اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو اس کے ذریعے یہ خبر بنا کے پیش کی جا رہی ہے، جو بنیادی طور پہ صرف افواہ ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجبور ہو چکی ہے، اور عمران خان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں نظر آ رہا ان کو، تو اس لیے وہ عمران خان سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اسی وقت دونوں طرف باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، میں کسی شرط پہ نہیں مانوں گا، صرف آپ مجھے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں جس میں میں جیت جاؤں۔ اور دوسری طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ ان میں صداقت کتنی ہے یہ آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں، اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف دل خوش کرنے کو، یا اپنے جو فالوورز ہیں، جو اپنی پارٹی کے جو ہیں کارکن جو ہیں، جو ان کو جو ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے، ان کا جذبات زندہ رکھنے کے لیے، ان کو امید دلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور جب ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کرنے کی درخواست دی گئی پہلے، اور وہ اب منظور ہو گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو اڈیالہ جیل سے، ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے، جیسا کہ اوریجنل آرڈر میں تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر پروپیگنڈا اور میسجنگ کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا، کہ خان صاحب کہتے ہیں میں تو جانا ہی نہیں چاہتا یہاں پر، میں تو بہت خوش ہوں یہاں پر، میں ساری سزا یہاں کاٹ دوں گا، مجھے کسی آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آرام کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اڈیالہ جیل نہیں جانا چاہتے، درخواست آپ نے کیوں دی تھی؟ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو وکیل ہیں وہ خود ہی درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عدالت میں اگر کسی کے بہاف پہ درخواست دی جاتی ہے تو اس کو اس پہ دستخط کرنے ہوتے ہیں، اس کے جو رضامندی شامل ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور یہاں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ وکیل جو ہیں یہ خود ہی درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں۔ خان صاحب تو جو ہیں وہ تو ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو جیسی مرضی جیل میں ڈال دیں، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب جب وہ ہو گیا تو پیغام آیا کہ نہیں جی، ہم تو جانے نہیں چاہتے، ہم تو ایسے ایسے لگتا ہے جیسے مطلب کہ جیل جو ہے وہ جو ہے خان صاحب کی جو ہے وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں، ان کی مرضی سے طے ہوگا کہ وہ کس جیل میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، نہ پاکستان میں ایسا، نہ دنیا میں کہیں اور ہوتا ہے۔ جو بھی مجرم ہے، جو بھی قیدی ہے، اس کو قید کرنے والے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اس کو رکھتے ہیں کہاں رکھنا ہے اس کو، اس کے اصول ضوابط ہیں، ہر ملک میں ہیں، ہر مہذب سوسائٹی میں ان کے اصول و ضوابط ہیں، اس کو کس قسم کی سہولت دینی ہے، اس کو کس قسم کی جگہ دینی ہے، وہ سارے اپنی جگہ پر ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ان کی وائلیشن بھی ہوتی ہے۔ امریکہ میں وہ گونٹانا میں بنا ہوا ہے، جہاں پر کہ وہ 9/11 کے آج بھی چند قیدی موجود ہیں۔ تو وہ ان کو اس بات کو زندہ رکھنے کے لیے کہ یہ، اور پھر جب وہ آ گئے وہاں اڈیالہ پہنچا دیے گئے، تو اب پھر اس بات کو جو ہے تقویت دی جا رہی ہے کہ اڈیالہ میں اس لیے لائے گئے ہیں تاکہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ آگے بڑھ سکے۔ اور نواز شریف جو ہے اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں آنے کی، اب تو اس کی چھٹی ہو چکی ہے۔
اچھا، یہ تو پاکستان کی بات ہوگی۔ یہاں واشنگٹن میں ان کے ایک بہت بڑے جو قادری ہیں، انہوں نے کل بھی الاؤ کیا، اور اس میں جو ہے وہ پوائنٹس بتائے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں، اور وہ ان کے لیے ہماری طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ مطالبات ہیں۔ مطالبات وہی کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے، مقدمات واپس لے جائیں، 9 مئی کا ڈرامہ جو ہے، 9 مئی کو جن لوگوں نے کچھ کیا ہے ان کو رہا کیا جائے، پریس کو آزاد کیا جائے، الیکشن فوراً کرائے جائیں، یہ وہ سارے جو ان کے ڈیمانڈ ہے وہ کیا جائے۔ یہ ڈیمانڈ جو ہے ہماری طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ ہم پیش کر رہے ہیں، اور یہ جب چیف آف آرمی اسٹاف یہاں آئیں تو ان کو جو ہے وہ دی جائیں، اور امریکہ جو ہے وہ امریکہ جو ہے اس کو ایمفیسائز کرے ان پہ، اور ان سے شرط لگائے۔ اچھا، وہ درست ہے یا غلط اس کے بعد نہیں کہہ رہا، تو انہوں نے یہ بات کی، اور آج انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دورہ جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے، ریسکیڈول ہو گیا، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ دورہ جو ہے وہ اس لیے پوسٹ پون ہوا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہیں، اور وہ خود کہہ بھی رہے ہیں کہ مجھے صحیح سے نہیں پتا کیا ڈیمانڈ، لیکن میرا خیال یہ ہے اور میرا تجزیہ یہ ہے۔ اب وہ تجزیہ جب اس طرح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جو مرضی پکتے ہیں اس میں، یہ آپ تجزیہ کے طور پہ جائے گا، خبر میں تو آپ پکڑے جائیں گے، آپ نے غلط خبر دی ہے، لیکن تجزیہ جو ہے وہ آپ جو مرضی کہہ دیں اس میں۔ تو تجزیے میں فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے پوسٹ پون ہوا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کچھ ڈیمانڈز ہیں کہ اپنے آپٹکس ٹھیک کریں۔ اب یہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں کچھ خواتین کی 9 مئی کے سلسلے میں، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، امریکہ کروا رہا ہے، اور آپٹکس امپروو ہو رہے ہیں۔ جو جو ان کے جرنلسٹ جو ہیں، ریاض اینکر اور جرنلسٹ، وہ گھر واپس آئے ہیں، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ لیکن امریکہ ابھی خوش نہیں ہے اس سے، تو وہ اور آپ چاہتے ہیں کہ اور آپٹکس امپروو کریں، اور صورتحال بہتر کریں، اور پھر ہمارے پاس آئے۔ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں امریکہ کو، امریکی گورنمنٹ کو کچھ کہنا ہوتا ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں، اور کھلے عام کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی ہے یہاں پر، کانگریس مین کے تھرو، پینٹاگون میں، وائٹ ہاؤس میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ کوشچن پلانٹ کرائے ہیں، اور وہاں سے جو ہے جواب، وہ جو اسٹینڈرڈ ایک جواب ہے ان کا ملا ہے کہ ہم جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں، انسانی حقوق کی حمایت کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو بھی جہاں بھی الیکشن کی بات ہے، ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کہتے ہیں۔ اس میں کون سی رائے مختلف ہو سکتی ہے؟ تو وہی بات وہاں کہتے ہیں۔ اب یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو دورہ جو ہے، جو اسکیجول تھا، وہ آنے والے تھے ابھی اس مہینے میں، ستمبر کے مہینے میں آنے والے تھے، اور وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے۔ اور پوسٹ پون اس لیے ہوا ہے کہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اپنا فوج والے جو ہیں وہ اپنا امیج درست کریں، اور امیج درست کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے یہ مطالبات ہیں، وہ 6-7 مطالبات جو انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں، جو وہی جو فیملیئر ہیں، کہ وہ پورے کیے جائے پہلے۔ ان لوگوں نے یہاں بہت پیسہ خرچ کیا ہے، بہت محنت کی ہے، اس کی داد دینی چاہیے، بڑے خلوص سے محنت کی ہے، اور لیکن اس کا جو رزلٹ یہ چاہتے ہیں وہ ابھی تک تو ان کو نہیں ملا ہے، اور نہ ملنے کی توقع ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ یہ کہ یہ لوگ اب اپنے کارکنوں کو متحرک رکھنا چاہتے ہیں، اور اس امید پہ زندہ ہیں کہ اب جو ہے بس آئی ڈیل ہوئی کہ کل ڈیل ہوئی۔ ایسا نہیں ہونا نہیں، ہونے کا کوئی امکان فی الحال نہیں ہے۔ 9 مئی کا جو کچھ ہوا ہے اس پہ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس جرم کی سزا ملے گی، اور سب کو ملے گی۔ فوج کے اندر جو ہے، آپ کے علم میں ہے کہ فوج کے اندر جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل سے لے کے نیچے تک جو ہے کتنے لوگوں کو جو ہے سزا دی جا چکی ہے، کچھ کو سروس سے برخاست کر دیا گیا ہے، کچھ کو لوگوں کو اب تک کورٹ مارشل ہوا ہے، کچھ لوگوں کو ڈیموٹ کر دیا گیا ہے، ہر قسم کی سزائیں ان کو وہاں جو بھی ان کا ملٹری کا ڈسپلن ہے اس کے حساب سے ہوئی ہے۔ باقی جو لوگ ہیں ان کا کسی کا ملٹری کورٹ میں سزا چلے گا، کسی ٹیررزم کورٹ، یعنی ٹیررزم کورٹ میں مقدمہ چلے گا، کسی میں کہیں چلے گا، تو وہ سب جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور الیکشن بھی ہو کے رہیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں اب اس چکر میں ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل ایک مسئلہ بنایا گیا، جو کہ نہیں بن سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔